السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر عبیرہ بابر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ. ہم ہمیشہ کی طرح ایسے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری سوسائٹی میں پازیٹیوٹی اور بہتری کا ایک رول ضرور پلے کریں. آج جو ہمارا بنیادی موضوع رہنے والا ہے وہ ہوگا پیرنٹس، ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ. اگر ہم بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیرنٹس کی یا اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ ہونا ضروری ہے، لیکن ٹیچرز کی بھی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے تو ہم گفتگو کریں گے. مختلف پہلو ہیں اس ٹاپک کے بھی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. اور آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا بھی بڑا انتظار تھا ہمیں کہ کسی دن یہ ٹائم نکالیں، موقع دیں اور ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملے. ان کا جو وزڈم ہے نا جی، وہ بڑا پریکٹیکل وزڈم ہے. ایک ہمارا وزڈم ہوتا ہے جو یادداشت رٹے کا ڈگریوں کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آپ نے زندگی کو گزار کے بڑا کچھ سیکھا. تو ندا کے ساتھ جب بھی بیٹھنا ہوتا ہے ہمیشہ کہہ لیجئے کوئی نئی بات، نیا موضوع، اور بڑی بڑی دیر بیٹھ کے بھی پتہ نہیں لگتا کتنا ٹائم گزر گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری جو گیسٹ ہیں بغیر انتظار کروائے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ مس ندا خان موجود ہیں جو کہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. سب سے پہلے تو ندا میں یہی پوچھنا چاہوں گی، لوگوں کے کانسیپٹس نا ابھی بھی یہی ہے کہ یا تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، لیکن ٹیچرس کی کاؤنسلنگ میں یا پھر ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے ٹو بی مور افیکٹو ان دیئر کمیونیکیشن اینڈ یو نو سو آن، وہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو ٹیچرس کی کیا ایسی اسکلز ہونی چاہیے یا ان کی ایسی کون سی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بفور دے اسٹیپ انٹو دس؟ السلام علیکم. ایکچولی آئی ایم پری اسکول کوآرڈینیٹر اینڈ ٹیچر. میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں پیشنس ہونے چاہیے، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سم ٹائمز بہت ہائپر ہوتے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے مطابق ان کی سائیکی ہمیں سمجھنی چاہیے. لیکن اگر ہم ایک دفعہ بچے کو اپنے اس میں وہ لے آئیں اور ان کی سائیکی ہمیں پتہ چل جائے تو بہت ایزی فلو میں بھی آ جاتے ہیں اور ایزی گو بھی ہو جاتا ہے. بس بہت سی ٹیچرز، میں نہیں کہنا چاہوں کیونکہ میں خود اس سے ہوں، لیکن دا تھنگ از بعض ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں یا بعض ایسے استاد یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اس چیز کو پکڑ نہیں پاتے ہیں کہ بچے کو ہم نے کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت مائنر سی، اگر ہم ان کو سمجھنے لگ جائیں تو بچے کے لیے بھی ایز اے چائلڈ اور ایز اے ٹیچر اور پیرنٹس کے لیے ایک ٹرائی اینگل ہے. یہ ٹرائی اینگل کافی ایزیلی آپ اسموتھلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. میرے خیال تو یہی ہے کہ اچھا ندا، میرا سوال بڑا ہی ایک بنیادی سا سوال ہے، اور یہ سوال ابیرہ اس میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا بعد میں. بچوں کی نفسیات کو سمجھنا، سب ایک سے بچے نہیں ہوتے، یہ ٹیچر کے لیے کتنا ضروری ہے؟ مطلب بعض اوقات ہم سب کو ایک سا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، کسی کی پرسنالٹی ٹائپ مختلف ہے، کسی کا جو چیلنج ہے وہ مختلف ہے، کسی کو اللہ نے اسٹرینتھ مختلف دی ہے. تو ایک کلاس ٹیچر، ایک کوآرڈینیٹر، ایک ان کا جو گرو ہے، مینٹور ہے، وہ کس طرح سے سمجھے کہ کس بچے میں کیا پوٹینشیل موجود ہے اور کیا چیلنج اس کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گی. میری کلاس میں ایک بچہ تھا، وہ آٹسٹک تھا اور فرسٹ اسٹیج پہ تھا، کیونکہ ہمیں نہیں اتنا پتا تھا، کیونکہ نیچرلی جب آپ فرسٹ ٹائم ہیلو ہائی اور ہاؤ آر یو اینڈ یو نو، تو ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ آیا اور وہ سرکل ٹائم میں بیٹھا تو اس کی کوئی ایسی پوزیشنز اور اس کی کوئی ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم نے وہ لگا لیا کہ اس کو تھوڑی پرابلم ہے اس بچے کو. اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ ہم اس کو صرف ہم نے 10 to 20 منٹس دیے کہ ہم اس کو صرف آبزرو کر رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آتے ساتھ ہی آپ بچے پہ آپ نے اپنا آپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے پہلے بچے کی سائیکی سمجھنی ہوتی ہے. اور جب آپ وہ سائیکی سمجھ جاتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ اپنے بچے کو یا جو بھی بچہ ہے آپ اس کو اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اور مجھے پتا تھا وہ بچہ بہت ہائپر تھا کیونکہ بیٹھ نہیں رہا تھا، سن نہیں رہا تھا، آپ کوئی چیزوں کو فالو نہیں کر رہا تھا. لیکن جو ہی ہم نے 20 سے 25 منٹس اس بچے کو دیے اور صرف میں اسے آبزرو کری تھی، میں اسے کسی بات سے نہیں روک رہی تھی، وہ جو کر رہا تھا کلاس میں میس کر رہا تھا، بلاکس کے ساتھ کھیل رہا تھا، بکس کو پڑھ رہا تھا، جو میں نے صرف اس کو دیکھا. اور اس کے بعد میں نے 20 منٹس کے بعد، نیچرلی میرا بہت ایکسپیرینس ہے، 20 منٹس کے بعد جب میں نے اس بچے کے ساتھ وہ اپنا وہ کرنا شروع کیا تو ماشاء اللہ وہ سارا وہ بیٹھ رہا ہے، سرکل ٹائم بھی کر رہا ہے، ہاؤ مینی ڈیز آر دیئر ان اے ویک، وہ مجھے
बता रहा है, काउंट भी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन अ वीक. तो बस मुझे यही होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और इनका जो माइंड होता है नेचुरली वो बहुत छोटा होता है और उनमें होती है कि उनको हम जिस तरह उस चीज़ पे करेंगे वो उस तरह चलने लग जाएंगे. तो बस मुझे यही होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा उनके मुताबिक उन जैसा बन के थोड़ा हमें करना चाहिए. तो इट्स वेरी इजी टू Exactly. इस चीज़ को करने के लिए. अभी आपके साथ कभी ऐसे हुआ जी आपको बच्चे आपके सामने हो, फैमिली के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लगे कि यार ये मुख्तलिफ है या किसी बच्चे का पोटेंशियल आपके सामने. मेरी तो शाह साहब जो बेसिक कंसल्टेशन है वो है ही स्पेशलाइजेशन ही पीड्स रिहैबिलिटेशन में. तो मुझे तो चलते फिरते बच्चे भी अगर मैं देख रही होती हूँ तो आई जस्ट ऑब्जर्व देयर मूवमेंट्स कि उनकी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं, उनका कम्युनिकेशन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, और वो बहुत क्लियरली. और अगर ऑटिस्टिक की बात की जाए तो उसके इतने सारे शाह साहब स्टेजेस हैं, इतनी सारी टाइप्स हैं कि हमारे ऑलमोस्ट हर स्कूल में 2 to 3% जो प्री स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो ऑलरेडी ऑटिस्टिक हैं. उन्हें कहीं ना कहीं अटेंशन डेफिसिट इश्यूज हैं, ADHDs हैं, उनको हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व तभी किया जा सकता है अगर वो माइनर स्टेजेस पे हैं. तो उनकी रिहैब से पहले मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि आप उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करवाएं. एंड डेफिनेटली जैसा निदा ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि इट्स नॉट अबाउट द स्टूडेंट, इट्स अबाउट द टीचर्स एज वेल, कि वो कितना पेशेंस के साथ किसी को डील करती है. क्योंकि अच्छे स्कूल्स में तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पब्लिक सेक्टर में इसकी होने की ज़रूरत है. अच्छा, अब मेरा सवाल ना अगेन निदा आपसे ये सवाल है. मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं खुद मेरी जो लाइफ स्टोरी है उसमें टीचर होना वो और स्कूल टीचर होना, वहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की. करते करते अल्लाह ने एक नाम शनाख्त दे दी. बाज़ औक़ात ऐसे हुआ कि मैंने किसी वालिद या वालदा को बुला के बताया कि ये चैलेंज है आपके बच्चे के साथ, वो डिनाइल पे चल जाते, माइंड कर जाते हैं. हालांकि बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े सुलझे तरीके से. कोई अच्छा, मैं लाजमी नहीं कहता कि ऑटिस्टिक ही हो या डाउन सिंड्रोम, वो तो बड़े बड़े मसले हैं. मैं कहता हूँ कोई छोटा सा ही मसला हो. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं स्कूल को हेड कर रहा था और एक दफ़ा मैंने किसी वालदा को बुलाया और मैंने कहा जी देखें, मैंने पूरी एक रिसर्च की, वर्किंग की है. मुझे पता लगा कि आपका बच्चा जो है ना वो बच्चों के टिफिन खा जाता है खोल के, उसमें से खाना खा जाता है. अच्छा, वो माइंड कर गई. वो तो पंजाब में कहन कि मेरा बच्चा भूखा है, अड्डा भूखा है, तो उसी किस तरह इल्जाम ला देता. अच्छा, वो इस तरह की बात है कि अच्छा, मैंने कहा जी मेहरबानी फरमा के ये मतलब मुमकिन है आपके घर में बड़ी रोटी हो और उसका खाने का मसला ना हो, फन के लिए कर रहा होगा, या मुमकिन है उसको मजा आने लग पड़ा है, मुमकिन है उसने एक एक्टिविटी बना ली है, मुमकिन है वो इरिटेट करता हो, मुमकिन है वो इसको अचीवमेंट के तौर पे बताता हो कि देखो सबके मैंने खाने चाहे. अच्छा, वो तो बाकायदा लड़ने लग पड़ी. मैं सवाल ये आपसे करना चाहूंगा एक टीचर की हैसियत से, आपकी जिंदगी की 2 दहाइयां तो मेरा ख्याल है टीचिंग में गुजरी हैं. 2 दहाइयों का मतलब है कि आधी जिंदगी तकरीबन गुजर गई. जो वालिदैन डिनाई करते हैं और लड़ पड़ते हैं, उनके बच्चों के साथ बाद में क्या होता है? सर, हम तो ये करते हैं ना, जिस तरह हमें पता हो, जिस तरह हमारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में लेगो के साथ खेल रहे हैं, ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं. समटाइम्स हमें पेरेंट बताते हैं कि जो ब्लॉक्स घर आ गए क्योंकि पॉकेट्स में छुपा लेते हैं या होम टाइम में अपने बैग्स में छुपा लेते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं. शुरू में तो एक बड़ा क्यूट लगता है पेरेंट्स को कि वो देखो खेल रहा था, वो ले आया. अब तब ही हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, नेचुरली डांट के नहीं, कि हम उनकी वो कोई चीज़ जिसके साथ वो खेल रहे हो या उनकी अपनी हो. बाज़ बच्चे होते हैं कैप ले आते हैं, ग्लासेस ले आते हैं घर से, कोट या जैकेट ले आते हैं और बड़ा पहन रहे होते हैं. तो समटाइम्स हम ये करते हैं, एक बच्चा ले आया था कोई गन टाइप की कोई चीज़ थी, गन नहीं थी लेकिन वो उसमें स्लाइड्स वगैरह निकलती थी, कोई स्पाइडरमैन के उसकी वो बेन 10 समथिंग. तो अब हमने क्या किया कि हमें पता था कि वो बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी वॉच रख ली. यू नो, द ब्लॉग्स, ये सारी चीजें जो हैं ये अब स्कूल से रिलेटेड है. तो मैंने उसकी वॉच रख ली बेन 10 की. तो ही वॉज लाइक कि आपने मेरी रख ली है ना, तो उसको तो बड़ा गुस्सा चढ़ा. तो मैंने कहा ब्लॉग्स तो फिर आप भी मेरे लेके जाते हो, तो वो मेरे से रिलेटेड है ना. मैंने उसे कोई नहीं डांटा, मैंने उसे नहीं कहा. तो मैंने कहा दिस इज बैड, दिस इज योर थिंग, ये आपकी चीज है जो मैं नहीं ले सकती हूँ, और वो मेरी चीजें हैं जो आप घर नहीं लेके जा सकते. 1-2 दफा मैंने यूं किया, उसकी साइकी से, उसी की चीज़ों से करके वो मैंने किया. और कि यू कांट इवन इमेजिन कि उसके बाद उसने वो करना ही छोड़ दिया. मदन ने मुझे उसके बाद कंप्लेन ही नहीं की कि निदा ये जो है वो जो लाता था चीज़ें या फ्रेंड्स की उठा के ले आता था, किसी का कोई चीज़ होती थी तो वो घर ले आता था निदा, और बच्चा रो रहा है कि मेरे शेड्स कहाँ चले गए, तो वो उसके बाद वो खत्म हो गई चीज़ें. मैंने उसी की चीज़ें उसी पे कर, और मैंने उसको नहीं जाने दी. वो बेन 10 की वॉच वो सारा वक्त मेरे पास ही रही उस दिन, और नेक्स्ट डे मैंने उसको वापस कर दी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये बड़ा एक प्रैक्टिकल आपने बात की.
अबीरा मेरे पास ना अब टीचर मेरे सामने आ जाए ना, मेरे सवाल नहीं मेरे पास पूछने के सर लिए हमने भी आपसे बड़े सवाल कर रहे अच्छा ठीक हो गया, हमने एक पार्ट ये भी रखा हुआ है, बिल्कुल, इन्होंने भी सवाल करने हैं, मैंने भी सवाल करने। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि ये एक कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन माँ बाप की और टीचर की या माँ बाप की इदारे की, ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। यानी आज वालिदैन कामयाब हैं, उनके पास पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का टाइम नहीं है। अच्छा ऐसे वालिदैन हैं जो ट्यूटर को भेज देते हैं, ऐसे वालिदैन हैं जो दादी को भेज देते हैं, दादा को भेज देते हैं, सम टाइम तो बड़ा फनी होता है, ड्राइवर को भेज देते हैं कि तुम जाके ना बस पूछो, रिपोर्ट ही लानी है ना जी, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा कुछ बड़े ही हेलीकॉप्टरिक नेचर के वालिदैन हैं, ये टाइप है वालिदैन की जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, जो इतना ज़्यादा यानी इंस्पेक्शन करते हैं, इतना पूछते हैं, इतना कंसर्न है, यानी वो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो प्लान कर रहे हैं कि इसने पायलट बनना है और हमने वो इतनी को लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। ये जो अप्रोच है दोनों एक्सट्रीम की, एक है बिल्कुल इग्नोर कर दिया, एक है कि आप बहुत ज़्यादा आपने जो है ना जी ऐसा कॉन्सेंट्रेट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि आप डिस्टर्ब करने लग पड़े बच्चे। मिनिमम जो कम्युनिकेशन है वालिदैन और टीचर्स की, बच्चे के ट्यूटर्स की, वो क्या होनी चाहिए? सर हमने तो यूं किया है कि हमने तो अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, तो हमने तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लिए पेरेंट्स के और टीचर के। उसमें ये होता है कि जो बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स से या रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, वो हमें या तो प्राइवेट विंडो में कर देते हैं और हम उसमें फिर उनको कॉल कर लेते हैं। समटाइम्स तो मुझे ये होता है कि जब शुरू में उनका फर्स्ट बॉर्न होता है और वो क्लास में उनको एडमिशन कर लेते हैं, उसके बच्चे सेट हो जाते हैं, बार माएँ रो रही होती हैं, पेरेंट्स बच्चे हम सेट कर चुके हैं, बच्चे नहीं रो रहे हैं, बच्चे बिल्कुल सेट हैं, क्योंकि नेचुरली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, ये चीजें होती हैं। अब हमने बच्चे को सेट कर लिया है, बाहर पेरेंट्स जो हैं, जो मदर हैं, वो रो रही हैं। अब मुझे ये लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक, मैं सब मदर्स को ये कहती हूँ कि बच्चे सेट हो जाते हैं, हमें आपका वो एक समझनी चाहिए और हमें आपके साथ एक वो करना चाहिए 1-to-1, क्योंकि बच्चों को तो हम सेट कर लेते हैं। और मेरा बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैंने बच्चे सेट कर लिए, मैं मदर्स के साथ शुरू होगी बातें करना, मैं फोन पे बातें कर रही हूँ, मैं फोन पे कह रही हूँ। उसने कहा कि एक मदर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि वो बहुत रोता है, तो निदा मैं इसको स्कूल ही नहीं भेजती 1 साल, ओह माय गॉड, मैं नेक्स्ट ईयर भेज दूंगी, ही इज टू यंग फॉर दिस। मैंने कहा इज नॉट, मैंने कहा हाउ कैन यू से दिस थिंग, कि वो आप कह ही नहीं सकते, उसकी एज है। वो मदर बस रोती रहती थी। फिर मैंने मदर का ब्रेन वॉश करना शुरू किया, क्योंकि अगर आप मदर्स को या पेरेंट्स को कहना शुरू कर दो और उनके साथ आप स्पेंड करना शुरू कर दो, मैं कहती हूँ अगर मदर पैनिक करती है तो बच्चे भी पैनिक करना शुरू कर देते हैं, अगर मदर हाइपर होती है तो बच्चे भी हाइपर हो जाते हैं। सबसे पहले काम डाउन करना पड़ता है हमें पेरेंट्स को, ट्रू। जो ही हम उनको करते हैं बच्चे को खुद सही हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, मेरी तो यही मैं। अच्छा एक बड़ा आजकल दुनिया जहान में सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है और ये इसमें हम इनकार नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ी हकीकत है, बच्चों की शख्सियत बिलखसूस उनके शुरू के सालों में माँ बाप के जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर में जो स्ट्रेस है, बच्चों की शख्सियत को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करती है। क्या क्लासरूम में कहीं नजर आ जाता है ये बच्चा ज़्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, डिस्टर्ब है? बिल्कुल होता है सर, इवन के वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस भी करते हैं, यू नो, कि मामा ने ये कहा या बाबा ने यूँ किया तो बाबा ने शाउट किया, कुछ इस तरह। अच्छा आई डोंट नो, मैंने यही सीखा है और मैं यही करती हूँ कि बच्चे कभी भी मुझसे कोई घर की बात करें ना, अच्छा पहले तो मैं अव्वल तो सुनती नहीं हूँ, क्योंकि ये अगर आप सुनेंगे और पूछेंगे अच्छा फिर बाबा ने क्या कहा, अच्छा फिर मामा को भी आदत हो उनको ये डेवलप हो जाती है हैबिट कि जी हमने इधर की बात उधर करनी, उधर की बात इधर करनी। तो टीचर तो बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी, तो मेरे पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा सबसे पहले तो मैं ये नहीं करती, लेकिन जब मुझे बच्चा डिस्टर्ब लगता है तो उस दिन तो नेचुरली हम उसको बहुत उसकी केयर करते हैं, उसको हग करते हैं, उसको करते हैं, ठीक है, बड़ा पैम्पर करते हैं। उसके बाद होम टाइम के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं मदर को कॉल करती हूँ। मैं कहती हूँ ये नहीं था, ये क्यों रो रहा है, आज रोता हुआ है, आज सेकंड डे है या थर्ड डे है, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है घर में। क्योंकि हमारे ये नहीं होता कि खुदा न खासा आप हमें बताओ कि आप पेरेंट्स में आपस में करें, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत वो होता है कि आप मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है, ताकि मैं उसके मुताबिक फिर बच्चे को उस तरह डील करूं, ताकि आप उसको टाइम दे सकें। अगर आप घर में लड़े हैं, बहुत लड़ रहे हैं और बच्चा अपने आप को एक वो कर रहा है, तो फिर हम उसको बहुत पैम्पर करते हैं, हम उसको बड़ा वो प्यार व्यार करते हैं, ताकि यू नो फिर बड़ा साथ बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाती है चीजें। समटाइम्स मदर मुझे बता देती है, समटाइम्स नहीं बताती। नेचुरली अब इतना तजर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हमें पता चल जाता है। लेकिन ये फिर बच्चे को उसके मुताबिक हम डील करना शुरू कर देंगे। इसी बात पे मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन करना। अच्छा मेरी बारी आ गई थी, मैं तैयार हो गई, मैं जरा सीधा अब शाह साहब से सवाल होगा, नदर ने शाह साहब से सवाल करना है।
جی ندا پوچھیے. تھینک یو. یہ بدلہ لینے لگی یہ شروع آپ شروع سر یہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے صرف یہ بتائیں سم ٹائمز ایک پہلے میں ون بائی ون آتی ہوں. سپوز somebody is very negative یا میں بہت نیگیٹو ہوں اور مجھ پہ ایسی کوئی چیزیں ہیں یا میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نیگیٹو ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں اب وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ ٹائم لیتا ہے اس کو گزارنے میں یا پاس کرنے میں, تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بتائیں اس چیز کو اوور کم کیسے کیا جائے کہ آئی ایم ویری نیگیٹو, آپ بھی مجھ سے کوئی پازیٹیو بات کریں گے تو میں کہوں گی بس یار کیا بول رہے ہیں بس زندگی, پھر آپ کو اپنی پاسٹ لائف کے سارے نیگیٹو چیزیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں اور آپ ٹچی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو اوور کم کیسے کیا؟ اچھا دیکھیں میں سوال کو اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ دونوں ذرا کر دیں کہ یہی سوال ہے, پھر میں جواب دیتا ہوں. یہ ایک سوال ایک فرد واحد سے ہے جس کی زندگی میں کوئی بھی چیلنج آئے اور اس کے بعد وہ نیگیٹو ہو گیا, یا کہہ لیجیے اس میں تھوڑی سی جو ٹاکسک ہونے کی مقدار ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے ارد گرد کے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, وہ خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا اب وہ جو شخص ہمیں سن رہا ہے وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات, اگر وہ ٹاکسک ہو گیا اور نیگیٹو ہو گیا اور اس کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایسا ہو گیا تو گڈ لک ہے, پھر تو بڑی آسانی ہے. یعنی پھر وہ کہہ لیجئے یہ خیال کا آنا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ میں کچھ زیادہ نیگیٹو ہو گیا, یا کچھ ایسا ہے کہ جس کو میں ڈیلیٹ نہیں کر پا رہا, یا کچھ ایسا ہے کہ جس کو میں نیوٹرل نہیں کر پا رہا, یا کچھ ایسا ہے جس سے میری ذات کا وہ ذائقہ جس کی وجہ سے میں ہوں, ندا ہے, ڈاکٹر ابیرہ, قاسم علی شاہ, وہ ایک ایسا فلیور ہم لے کے دنیا میں آئے ہیں, وہ فلیور خراب ہونے لگ پڑا. اگر یہ پتہ لگنے لگ پڑے نا پہلی بات تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, گڈ لک ہے. چیلنج یہ ہوتا ہے ندا کہ بندہ اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک حالت ہے جس میں اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور اس کا پھر جو ڈیمیج ہے اس کے کئی طرح کے ڈیمیج پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک ڈیمیج یہ ہے کہ آپ کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں, پھر ایک ڈیمیج اس کا یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو نا یہ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں, لوگ رونے والوں کو اوائڈ کرتے ہیں, لوگ مسکرانے والوں, ہم کہتے ہیں نہیں ہنستا برا لگتا ہے, نہیں جی نہیں, جو مسکرا رہا ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے, آپ کا شیئرنگ کرنے کو دل کرتا ہے. اچھا اس میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نارمل روٹین میں ہمیں اپنے غم, اپنے چیلنج, اپنے جو دکھ ہے اسے چھپانا چاہیے, سنبھالنا چاہیے, اور اگر کبھی پیٹ ننگا کرنا پڑتا ہے یعنی دکھ بتانا پڑتا ہے تو پھر اس کو بتانا چاہیے جو اس دکھ کو سن سکے اور ہمارا مخلص ہو اور اس کا اشتہار نہ بنائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج نا ندا پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج ٹرسٹ کا ہے. ایون ڈاکٹر صاحب یہ آپ میری بات کو اس لیے سیکنڈ کریں گے, ہماری جو فیلڈ ہے کاؤنسلنگ کوچنگ کی فیلڈ ہے, یعنی کلینک کرنے والے میری بات کو سیکنڈ کر سکتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے نام میں نہیں لوں گا جو کہ کاؤنسلنگ کوچنگ کی فیلڈ میں ہیں, ایتھیکلی میں نے صفر دیکھا, ایک بڑی تعداد بالکل ایسے یار اس واقعے کو یوٹیوب پہ بیان کر دیتے ہیں, نام لے لیتے ہیں. میرے پاس ایک محترمہ سول سرونٹ تھی, وہ اپنا بچہ کسی کاؤنسلر کے پاس لے کر گئیں, یوٹیوب پہ بڑی ان کی ویڈیوز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. وہ نیکسٹ ڈے میرے پاس آئیں, وہ اتنی ڈسٹرب, وہ کہتی پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی, ہیلپ کی ضرورت تھی میرے بچے کو, مجھے بھی ضرورت. کیا ہوا؟ کہتی اس بندے نے شام نہیں ہونے دی اور ہماری پوری سٹوری کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے کہ میرے پاس ایک آفیسر آئی ہیں, ان کے بچے کا یہ مسئلہ تھا. کہتی ہے اب چیز ہے کہ نام نہیں لیا, لیکن میں نے جیسی وہ سٹوری دیکھی تو میں حیران ہوئی کہ اس بندے کے تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اعتبار لے لیتے ہیں, یعنی آپ اعتبار کریں جی بتائیں, اس کے بعد آدھے شہر کو پتہ لگ جائے گا ندا کا کیا پرابلم ہے, قاسم علی شاہ کا پرابلم ہے اور ڈاکٹر بیرا کا پرابلم ہے. تو اعتبار کا مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں وہ جو ایک چھوٹی سی ونڈو بنی تھی جس میں نے کلوز کرنا اور بریک پہ جانا ہے, کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا وہ ٹاکسک ہے یا وہ ٹاکسک ہو رہا ہے یا نیگیٹو ہو رہا ہے, وہ کیا کرے؟ 3 کام کرے فوری طور پہ. پہلا کام یہ کرے کہ اپنی اس سٹیٹ آف مائنڈ کو لکھے. جب ہم لکھتے ہیں نا تو ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ہمارا مائنڈ رک جاتا ہے, اور لکھے اور کسی اور دن پڑھے اس کو. سر کوئی اور پڑھ لیتا نا, سنبھال کے رکھ لیں, آپ کی ڈائریوں کو سنبھال کے رکھ لیں, جلا دیں. نمبر 2, اچھا میں کہتا ہوں جیسے آپ دوبارہ پڑھیں جلا دیں پھر, لیکن آپ اس حالت کے علاوہ جا کے پڑھیں کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہوتا ہے. نمبر 2, آپ ایسے کسی شخص کو ڈھونڈیں جس پہ آپ کا اعتبار ہو, یہ اعتبار ہو کہ میں وینٹ آؤٹ کر سکتا ہوں, اور ایسے بڈی ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے, آپ دونوں کو میں بتاؤں, میری ایک ریسرچ جو ہے وہ سوئسائڈ پہ, اور وہ جو ریسرچ ہے وہ ایون جیو کا جو پروگرام ہے جرگا سلیم صافی کا, وہ پروگرام جب اس پہ چلا تو 2-3 بار ریپیٹ کیا جیو نے, وہ اتنی سنی گئی. مجھے سنگاپور میں جا کے اس پہ لیکچر دینے کا موقع ملا, MCs میں نے اس کو پڑھایا جو سول سروسز کی ٹریننگز ہیں.
ایک فیکٹر جو ڈھونڈا ہے نا, جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بھی بندہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ شیئر کر سکے, بندے مک جاتے ہیں. اچھا اب وہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لمبی سٹوری, ایسا کیوں. تیسری بات میں بتاؤں, دیکھیں دنیا کی سب سے کامیاب تھراپی جو ہے نا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا, بے شک, گڑ گڑانا. رات کو اٹھیں, اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے, نیتوں کے حال سے واقف ہے, اپنی بے بسی کو لے کر چلے جائیں. اور یقین کیجئے میں نے یہ آزمایا نسخہ ہے, آپ کبھی رات کے 2-2:30 بجے 3 بجے اٹھ کے نہ جائے نماز بچھائیں اور ٹکا کے رو لیں کہ یا باری تعالیٰ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. بچہ ماں کے سپرد ہوتا ہے نا تو کتنا محفوظ ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سنبھالتی پھرتی, گود میں ہوتا ہے سنبھالتی پھرتی. تو کائنات کا رب جو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ سنبھالے. اور یقین کیجئے گا یہ جو بے بسی کے آنسو ہے نا یہ آپ کے نئے رستے بنا دیتے ہیں اور آپ کا جو دکھ ہے اور جو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ ہماری کانورسیشن یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ڈسکشن ہماری چل رہی ہے ٹیچر, اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کاؤنسلنگ کے حوالے سے. بہت سارے ایسے گیپس ہیں جو ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں, ایجوکیشن سسٹم میں ہیں جن کو ہم فل کر سکتے ہیں. اور ندا سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ندا دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ نیڈس ٹو بی ریکٹیفائڈ ان دی انڈسٹری آف ایجوکیشن. پراپرلی اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن سیکٹر پر ہم انویسٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ہم ٹیچرس کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر, پیرنٹس کے اوپر کاؤنسلنگ کا جو ابھی گیپ ہے وہ ابھی بھی فل نہیں کر پائے ہیں. آپ کو پرائیویٹلی کسی سے کاؤنسلنگ لینی پڑتی ہے. کوئی بھی ایسے ادارے, بہت کم ادارے ہیں, پرائیویٹ تو ہیں, گورنمنٹ یا پبلک سیکٹرز ایسے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو کاؤنسلنگ کے پراپر ایک ڈپارٹمنٹس ملتے ہوں. ڈو یو تھنک اٹ از دا نیڈ آف آر اینڈ دس ایج جنریشن, ہمیں ضرورت ہے اب اس سب کی؟ ہمیں بے شک اس چیز کی ضرورت ہے. اور اچھا میں کیا کرتی ہوں, مجھے نا ریڈنگ کا بڑا شوق ہے. میں بکس والی سائٹ پر آ جاتی ہوں, یا مجھے ڈفرینٹ سائٹس پہ جا کر کہ کون کس چیز میں سب سے اچھا, کون سی فیلڈ کس کی سب سے اچھی ہے, میں اس پہ جا کے وہ دیکھنا شروع کرتی ہوں. اور اس سے مجھے اتنی چیزوں کی ہیلپ ملتی ہے کہ سم ٹائمز مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی چیز تھی, یو نو, کہ آپ کیونکہ آپ نے جتنا ہوتا ہے, آپ اس چیز کو جتنا آگے کرتے جاؤ یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے. مجھے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں سرچ کرتی رہتی ہوں کہ اچھا اس نے یہ بتایا ہے تو اس فیلڈ میں پروفیسر یہ کیا کہہ رہا ہے. جبکہ میرا تو پری اسکول سے وہ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے بڑا شوق ہے کہ میں آگے سے آگے جو سینئرز ہیں میرے, یا ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو بے شک او لیولز, اے لیولز یا یونیورسٹی کے لیول تک ہیں, میں ان لوگوں کو بھی سنتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اگر وہ ان لوگوں کی کیا سائیکی ہے اور ایز اے بگنرز ہماری کیا سائیکی ہے. اور یہ واقعی میں ہم لوگوں کو یس, اور ہمیں بہت ہیلپ دیتی ہے. اور نمبر 1, نمبر 2, ٹیچنگ کا جہاں تک ہے, بعض لوگ بہت بور ہو جاتے ہیں, لیکن ٹیچنگ میرا پیشن ہے. آئی تھنک جس کا پیشن ہو اور پروفیشن ہو, شاہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں وہ کبھی تھکتا نہیں. اچھا اس پہ شاہ صاحب بڑا اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اب مینٹورشپ جو ہے, میرا بھی یہ ماننا ہے, اور آپ کے تو ارد گرد لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں, یہ جنریشن جو ہے الفا, جین زی, ان میں مینٹورشپ کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دے ڈونٹ انڈورس اٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں, ہم ہی سب آتا ہے. وہ مینٹور نہیں کسی کو بناتے, کسی کو رول ماڈل نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے سیکھیں اور آگے جاتے جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبیرہ, انسان بڑا پرانا ہے, اور یہ جو انسان کا انسان سے سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی بڑا پرانا ہے. بالکل, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں بنا. نہ اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی اے آئی ہے, نہ گوگل ہے, نہ چیٹ جی پی ٹی ہے. دنیا کی کوئی ایپ جو ہے انسان کا مکمل سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا. بالخصوص انسان کا وہ جو فیکٹر ہے, ایک ایمپتھی کا, ایک ای کیو کا, ایک کنیکشن کا, ایک اورا جڑنے کا, ایک سول کنیکشن جسے کہتے ہیں, ایک مائنڈ ٹو مائنڈ, ہارٹ ٹو ہارٹ, ایموشن ٹو ایموشن کنیکشن. ہوتا یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹیچر ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوا اس نسل کے لیے. یعنی ہمارا ٹیچر رہ گیا پیچھے. جس طرح سے دیکھیں نا آئی فون 16 آ گیا, 17 آنے والا ہے, ہر سال نیا. اچھا چند دن بعد دیکھیں آپ کے آئی فون پہ نا جی آیا ہوتا ہے جی نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. اگر اپڈیٹ کریں گے تو یہ فائدے اس کے ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے کسی بھی لیول پہ, میں کہتا ہوں جی مونٹیسری کا ہے, وہ پرائمری کا ہے, وہ ہائر ایجوکیشن کو پڑھا رہا ہے, وہ یونیورسٹیز میں موجود ہے, یہ بڑا چیلنج ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ نہیں. اب کیا اپ گریڈ ہونے کا مطلب کیا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال اس کی دوں. محترم اشفاق احمد صاحب نے جو بابا جی تھے وہ کہا کرتے تھے ایک زبان ہے, بولی ہے عوامی بولی. جو استاد ہے نا اس کو عوامی بولی آنی چاہیے.
ان کی زبان میں جا کے بات کرے, یعنی ان سے بات کرے تو ان کی زبان میں جا کے بات کرے تاکہ کنیکٹ ہو سکے, ریلیٹ کر جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے کیونکہ اپ گریڈ نہیں ہے, اس کو ان کی زبان نہیں پتا. آپ کو پتا ہے چند دن پہلے شاید میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی تذکرہ کیا ہو, ایڈولسنس ایک مووی آئی ہے نیٹ فلکس پہ پڑی ہے, اور یو کے پرائم منسٹر نے کہا ہے اسکولز کو دکھاؤ, ان کو خدا کے لیے دکھاؤ, یہ ریلیٹ کر سکو. یہ جو نئی نسل ہے ان کے اومنز کیا ہیں, ان کے لوگوز کیا ہیں, ان کے کانسیپٹس کیا ہیں, یہ کیسے سوچتے ہیں, ان کے لیے کیا چیز انسلٹ ہے, ان کے لیے کون سا سائن جو ہے وہ ڈسکریجنگ ہے, یہ ڈس ہارٹ کیسے ہوتے ہیں, یہ ڈپریس کیسے ہوتے ہیں, ہم سے مختلف ہیں. ویسے اسی بڑے ٹیٹس ہیں ویسے جڑے پرانے ہیں نا جی ساڈے, یقین کرو کدے کدے اسی سوچی دا ہے کہ جڑی ہارٹ سی پسی دیکھی جے نا وہ ساڈی مائیاں جڑی سن نانیاں دادیوں کے ساڈی ہڈی ٹیٹ ہے جی, ٹھیک ہے جی, کو ہڈی بڑی ٹیٹ ہے. یہ جو آج کی نسل ہے نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بات سے ہرٹ ہوتی ہے, اور ہرٹ ہونے کے بعد اچھا نئی ڈکشنری ان کی بن گئی, بور ہو رہے ہیں جی بچے کہ پاپا میں بور ہو رہی ہوں. سکیبری اللہ دے بندیو تسی کہ تو بور ہو رہے ہو, ساڈی زندگی تے اینی ہوٹلنگ نہیں سی, اینا ایکسپوجر نہیں سی, یہ چیزاں نہیں سن. یعنی پورا دن اگر فرض کریں ایک میلہ دیکھنا ہے نا, فیسٹیولز ہوتے تھے, ایک فیسٹیول کا پورے سال انتظار ہوتا تھا کہ یار یہ اچھا آج کا بچہ جو ہے نا اس کے لیے ہر چیز ہو چکی ہے, وٹ نیکسٹ, اور ڈوپامین وہ پروڈیوس کر رہا ہے اپنے سیل فون کے ذریعے اور عجیب طرح کی ایپس کے ذریعے, ویڈیوز دیکھ کے, اور ایک تھرل ہے, کریز ہے. پیچھے دیکھیں نا کتنا بڑا حادثہ ہو گیا, ینگ بچے انڈر 18 نہر میں گاڑی گر گئی اور وہ بیچارے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اوور سپیڈنگ. اس سے پہلے ڈی ایچ اے کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک گاڑی کو ہٹ کیا, جتنے گاڑی میں پوری فیملی تھی سب کی ڈیتھ آن سپاٹ ہوگی. انڈر 18 بچہ گاڑی چلا رہا ہے, تھرل اور ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے اس تھرل سے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیچر اپ گریڈ نہیں ہوا. ٹیچر اگر دیکھیں پاکستان میں جتنی افواج پاکستان ہے نا اتنے ٹیچر ہیں, شاید اس سے زیادہ ہیں. سر واٹ اباؤٹ پیرنٹس اپ گریڈ ہو گئے؟ اچھا میرا یہ خیال ہے پیرنٹس کے ساتھ تو ایک ظلم ہوا جی بہت بڑا. یہ جو نسل ہے نا جو 2000 سن کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور آج کل ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, یا کہہ لیجیے 98 99 میں پیدا ہوئے اور ان کی شادیاں یہی ہے نا 26 25 26 27 سال عمر, یہ ادھورے ہیں بیچارے. انہوں نے وہ مار کھائی نہیں ہے جو 80s کے والدین نے کھائی ہوئی, یعنی 80s والے بچوں نے کھائی ہے, جو 90s والوں نے کھائی. میں ایک چھوٹا سا نا لطیفہ سنا رہا ہوں, آپ دونوں بڑے انجوائے کرو گے. مجھے نا ایک شوق ہے پامسٹری ایسٹرالوجی کا, میں علم کے طور پہ مانتا ہوں, مطلب نوٹ فار دی کہہ لیجیے کہ پریڈکشن اس کے لیے نہیں, لیکن ایک کہہ لیجیے علم تو ہے. تو بڑے نا قابل بندے جو ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے اور گپ شپ بھی رہتی ہے. اچھا روحانیت کو بھی میں مانتا ہوں, روحانیت میرا بڑا فرم بلیو ہے, اسپرچویلٹی ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں نے ایک اسٹرالوجر بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے بڑے وسوخ سے انہوں نے کہا تانوں پتہ شاہ جی دنیا دے وچ جڑا ہے انہاں ٹائم شروع ہو رہا ہے نا, یہ انہاں دا شروع ہو رہا ہے جڑے 1975 وچ پیدا ہوئے اور 1975 تو لے کے 85 وچ پیدا ہوئے. یہ 10 سال کی جو سلاٹ ہے نا ان کا دنیا میں ٹائم شروع ہونے لگا. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں بڑا بولا بن گیا, میں نے نا جدا پوچھا. وہ کہتے ہیں جی میرے حساب کتاب نے مجھے بتایا. میں نے کہا بھائی جان کامن سینس دی گل ہے, اے جڑے 75 تو 85 والے نا انہاں دی عمراں نے 35 تو لے کے تقریباً اللہ خیر 40 تو لے کے تے 50 سال. اے 40 تو 50 سال والے نہیں دنیا چ ہن کام کرنا, 60 والے ہن کھڑک جان دے او اللہ کو جان والے ہو گئے نے. دنیا دے وچ جڑا راج ہوندا ہے نا وہ ہمیشہ 40 45 تو لے کے 50 55 والے ہی کر رہے ہوندے نے. تو 75 وچ پیدا ہوئے نے 85 تک کامن سینس دی گل ہے. اچھا او گونا مینوں جواب دیندے نے اسٹرالوجر صاحب, کہندے نے تسی سارا پٹھا پاتا, سارا ذائقہ خراب میرے حساب دا سارا خراب کر. تو گزارش یہ ہے کہ والدین جو یہ سارے آ رہے ہیں نئے والدین, یہ جو کہہ لیجئے کہ جن کی شادیاں اب ہو رہی ہیں, جن کی عمر اس وقت 24 25 26 27 سال ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کے بڑے چیلنج ہیں. وہ بیچارے نہ ایموشنلی سٹیبل ہیں. اس زمانے میں ایک اور دیکھیں, زمانے کا نا ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے. پازیٹیو یہ چینج بہت زیادہ آئی ہے, نیگیٹو یہ ہے کہ اس چینج نے لوگوں کو بے حس کر دیا, کئیوں کو حساس زیادہ کر دیا. اب نارمیلٹی صرف یہ نہیں ہے کوئی بے حس ہے, اب نارمیلٹی یہ بھی ہے کوئی حساس ہی زیادہ ہو گیا, کوئی ایکسٹریم پہ چلا گیا کسی بھی طرح کی. دیکھیں جی مثال لیں, کسی کو یہی نہیں پتا کہ میرا پروفٹ اینڈ لاس کیا, اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کسی کو صرف پروفٹ ہی پروفٹ پتا ہے, اس سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں. کسی کو صرف لاس کا ہی پتا ہے, جی ساڈے تو ہوندے ہی نقصان ہے. اب یہ سب جو بیلنس ہے نا, اس میں بیلنس کا ورڈ جو دنیا میں نیا بیلنس جو بیلنس ہو رہا ہے, یہ نیا بیلنس بڑا ضروری ہے. اور اس میں والدین کا آج کی نسل کو سمجھنا اور پھر وہ صبر وہ برداشت ہونا کہ ہم نے قربانی دینی ہے, ان کو پالنا ہے, ان کو لے کے چلنا ہے. اور یقین کیجئے جس طرح مالی مشقت کرتا ہے ایک بیج سے پودا, پودے سے درخت سے پھر وہ پھل دیتا ہے, یہی کام کئی والدین کا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اللہ آپ کو دیتا ہے, اس کو چلتے چلتے پہلا اسکول ہی گھر ہے.
آپ نے وہ دکھانا ہے اور اس کو پھر پالش کر کے آپ نے دنیا کے حوالے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے سامنے نہیں رکھ کر چلیں گے تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہو جائے گا اپنی اس جنریشن کو سمجھنا اور آگے لے کے بڑھنا. لیکن ندا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے جو ٹیچرز ہیں ان پہ ہم میجرلی ذمہ داری انہی کی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک قوم کو بنانا اور ہوتی بھی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ٹیچر خود بھی ایک خاتون ہے, ایک مرد ہے, اس کی اپنی وہ بھی ایک ماں ہے, ایک باپ ہے. جب اتنا زیادہ ٹیچرز کے اوپر اسٹریس ہو, برڈن ہو ٹو مینیج کلاس, سو مینی پیپل اراؤنڈ, اس کے بعد کیا ان کے اپنے بچوں کے لیے بھی ان کی وہی پوٹینشیل اور وہ صلاحیتیں رہتی ہیں, یا پھر انہیں ٹیچر اور پیرنٹ دونوں کا جو رول ہے اس میں سوئچ کرنے کے لیے بھی ان کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایز اے پیرنٹ بات کی جائے, مجھے لگتا ہے جو ورکنگ وومن ہوتے ہیں, جیسا آپ بھی ہیں, جیسا آپ بھی جاب کریں ادھر ادھر, ہمیں لگتا ہے ہم لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, ہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے بچے نہ خراب ہوں, یعنی ہم ایک گلٹ میں رکھتے ہیں کہ ہم جاب کریں. ہاں موم, میں تو بلکہ ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ 5 بچے ماشاءاللہ ان کے دیکھیں. اچھا ماشاءاللہ. اور سر آپ بتا دیں. اب دیکھیں اتنی محنت, گھر چلانا, بچے سنبھالنا, اس کے بعد یہ ہماری بٹ بہن ہے, بٹ بیٹی ہے ہماری, سارا کچھ کتنی محنت آپ کرتی ہیں. شاہ صاحب ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہوں گے. ندا پکی ہو گئی تھی ویسے. ہاں جی میں پکی ہو گئی تھی. میں نے کہا وہ نکلے گا 5 بچوں کی. سر میرے تو ابھی نہیں لگتے بھائی, ایسے لگتا ہے ایک میچور بندہ مجھے ہمیشہ میڈم کہتی ہیں, اور میرا کم از کم 1.5 کلو خون اس سے بڑھتا ہے, 1.5 کلو نہ خون میرا بڑھ جاتا ہے اس سے. نیکسٹ انٹرویو آپ کا بہن. اور اب آپ یہ سوچیں کہ میرا کتنا خون جلا ہوگا. انہوں نے کہا لگتی ہیں. اچھا ابھی اس بات پہ ہم, میں نے کہا نہیں لگتی, میں تو کہتی تھی آپ انمیرڈ. چلے اسی بات پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ندا سے ہماری جو ڈسکشن ہے وہ تو بڑی لائٹر نوٹ پر چلی گئی, لیکن ندا کے بھی بہت سارے سوالات ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو ہینڈ اوور ٹو یو کہ ندا آپ اپنے سوالات جو ہیں اب شاہ صاحب سے پوچھیے. تھینک یو سو مچ. اچھا سر ایک اور کوشچن. بعض لوگوں کی اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ ہر کسی کو جج کرتے ہیں لیکن ان کو جج خود کو کروانا پسند نہیں ہے. میں سب کو جج کروں گی اور میں کہوں گی یار آئی ڈونٹ لائک ججی پیپل نا, کہ مجھے نا, جبکہ میں خود ویسی ہوتی ہوں. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خود وہ دوسروں کو جج کریں, یعنی جو کام میں کر رہی ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہی کام کوئی اور کرے گا تو میں کہوں گی نہیں نہیں نہیں, یہ تو غلط بات ہے. تو جو چیز غلط ہے وہ تو میرے لیے بھی غلط ہے نا. ان لوگوں کے بارے کی, ان کی سائیکی کے بارے میں دیکھیں, یہ نا ایک بیماری کی شکل ہے جی. اور یہ بیماری کی, جیسے آپ نے پرسنالٹی کا نام لیا, کچھ لوگوں میں ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سننے والوں کو سب کو ایک بڑی بنیادی ایک میں چیز بتانے لگا ہوں, جس کو سمجھ لیجئے کام کی بات ہے. سب کی زندگی میں جب بھی کبھی چیلنج ہے اور ایگو, یعنی کمبینیشن آف چیلنج اینڈ ایگو ہے, تو مسئلہ بڑھ جائے گا, کام نہیں ہوگا. ٹرو. ہر وہ بندہ جو کسی بھی عارضے کا شکار ہے, وہ نفسیاتی عارض ہے. میں کہتا ہوں ایون ڈینائل, ہم نے شوگر پہ پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, مجھے نام بھول گیا ان کا, ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کے ساتھ, تو وہاں پر بھی ڈسکشن تھی کہ جو شوگر کو بھی کئی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی. تو جب بھی کسی میں ڈینائل ہے, یا جب بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, یا جب بھی کسی کی ایگو اتنی ہائی ہے, وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, اور وہ اسی طرح کی چیزوں کو کرٹیک بھی کرتا ہے, یہ انتہائی خطرناک حالت ہے. یعنی یہ انتہائی ایک شیلڈ اس نے بنائی ہوئی ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارا نفس ہے نا جی, اندر ایک نفس کی حالت ہے. وہ نفس کی جو بدترین حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ایگو کو وہ اچھے اچھے نام دے دیتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ سیٹسفائی مطمئن رہنا تو اپنے ساتھ ہے نا. اپنے آپ کو مطمئن لوگ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کرٹیک کریں گے آپ پہ اور کہیں گے ہم تو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ تو ہے ہی سر. اچھا حالانکہ گناہ کر رہے ہیں, وہ غیبت کر رہے ہوں, پوسٹ لگائیں گے فیس بک پہ, سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے بارے میں ہے, ندا کے بارے میں, قاسم علی شاہ یا ڈاکٹر بیرا کے بارے میں. اچھا وہ کیا کہیں گے, نہیں 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 آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تو ہم نے فلانا فلانا نہیں ہے, اس کو کہا. تو وہ کیا کریں گے کہ اپنے اس ایکسپریشن کو نئے نئے نام دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آپ کو ایک اور بڑی عجیب سی نسل ملے گی, یہ کہتے ملیں گے آپ کو, یہ میلز میں نے دیکھا ہے, وہ کہیں گے جی بس یہ ہمیں غصہ آتا ہے, غصہ تو میرے جینز میں ہے جی, میرے ابا جی کو بڑا آتا تھا. تو اللہ کے بندو ذرا دیکھ لو, جن کو بڑا غصہ آتا ہے نا, ان کی اٹیمپٹ مرڈر کرنے کی اٹیمپٹ زیادہ ہے. جیلوں میں جا کے دیکھیے جنہوں نے مرڈر کیا ہے, میں دونوں جیلوں کا NOV ہوں,
لاہور کی دونوں جیلوں کو میں ایز انسپیکشن بھی جاتا رہتا ہوں, گاہے بگاہے میرا وزٹ ہوتا ہے, جیلوں میں لیکچرز بھی دینے جاتا ہوں. جیل میں مرڈر کرنے والے جو ہیں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی, وہ کرمنل نہیں ہیں, ان کو غصہ آتا تھا, ہائپر, ان کو غصہ آتا تھا اور ریلائز نہیں ہوتا تھا غصہ آتا ہے. اگر غصہ ہے اور ایگو بھی ہے, یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھے غصہ آتا ہے. اسی طرح اگر حسد ہے کسی میں, جیلسی ہے, نہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ جیلسی ہے اور ساتھ ایگو بھی ہے, تو اس جیلسی اور ایگو کے کمبینیشن سے ایک ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے. وہ جو ڈیزاسٹر ہے نا, یعنی اب ہم ریلیجن اور مذہبی بات اگر کرتے ہیں تھوڑی سی, کہ تکبر اللہ کی چادر ہے, اللہ کو سخت ناپسند ہے کوئی متکبر ہو. یہاں پھر حدیث کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. رائی کا جو دانہ ہوتا ہے نا جی, وہ آپ کہہ لیجئے بالکل ایک روئی کے چھوٹے سے ٹکڑے کی طرح پھونک مارے اڑ جاتا ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے, جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی تکبر لے کے, اسی لیے ہر عبادت کا جو آغاز ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. جگہ جگہ آپ کو ملے گا تمام تعریفیں, کریڈٹ گوز ٹو اللہ پاک. ہماری کیا حیثیت ہے, ہمارا کیا کمال ہے. سو یہ ایسے تمام لوگ جن کو ہم ٹاکسک کہہ رہے ہیں, ندا اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے اوائڈ کریں. سر میں تو بلاک کر دیتی ہوں. انرجی کو بچائیں. اچھا یہ دیکھیں نا, ڈیپینڈ کرتا ہے نا ریلیشن کیا ہے. بعض اوقات تو رینڈم میسج ہے بلاک ہو جائے گا. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے. اچھا بعض لوگ زندگی میں شامل ہیں, فرض کریں باس ہے, کیسے بلاک کریں گی, تنخواہ روک لے گا. اچھا جی, یا فرض کریں لائف پارٹنر ہے, ٹھیک ہے جی, یہ خونی رشتہ ہے. تو بعض آپ دیکھیں گے, بعض فیملیز میں نے دیکھا وہ سب سے ریلیشن ختم کر لیتی ہیں. ایسی وومنس کو میں نے دیکھا ہے, وہ کنڈیشن لگاتی ہیں کہ جی اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں سب سے تعلق ختم کرو تو میں چلوں گی. اچھا اب وہ انسیکیورٹی کی انتہا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. وہ اتنا انسیکیور ہے اور اتنا ویک ہے اندر سے کہ اگر وہ رشتے سارے قائم رہیں تو اس کی ایگزسٹنس نہیں رہتی, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی بین پیڑا ختم کر دے, پراوانا ختم کر دے. یہ ایسے کریکٹرز ملیں گے, یہ سارے کے سارے نفسیاتی مریض ہیں. آگے ڈگریز ہیں. دیکھیں مطلب مثال لیجیے ڈاکٹر صاحب, آپ کی لینگویج میں جا کے میں کہوں کہ امیونٹی اگر ویک ہے بہت زیادہ تو بڑی بیماری آ جائے گی. چھوٹی موٹی اگر ہے امیونٹی کا پرابلم, زکام نزلہ ہو جائے گا. تو جو بہت زیادہ بیمار ہے نا وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. جو تھوڑا بہت بیمار ہے, اچھا دیکھیں ایسی حالتیں کبھی کبھی ہم سب پہ آ سکتی ہیں فور اے ٹائم زون. ایک تھوڑی دیر ہو سکتی ہے کہ میں کسی سے چڑ جاؤں, نارمل ہے پینڈولم کی طرح. امام غزالی نے فرمایا کہ جو نارمل ہے اس کی ڈیفینیشن پینڈولم کی طرح, دونوں طرف جائے گا واپس آئے گا. لیکن جو گیا ہے اور واپس نہیں آ رہا وہ نارمل نہیں ہے. تو اوائڈ کریں, چینلائز کریں, مینج کریں, اور سب سے بڑھ کے جو خوبصورت چیز ہے اپنے آپ کو سیو کریں. آکسیجن ماسک پہلے خود کو لگائیں دوسروں کو لگانے سے پہلے. یو آر ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نہیں بچیں گے نا اس زندگی کی جنگ میں, یقین کیجئے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے سیو یور سیلف. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ندا آپ کیا کہنا چاہیں گی شاہ صاحب کے اس سارے جو کنکلوژن کی طرف شاہ صاحب آئے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے, کیا ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سکھا رہے ہیں؟ بیکاز ہم اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی بھی کمی دیکھتے ہیں تو میجرلی ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے فرینڈز یہ کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہے تھے, کمپنی بہت ایسی تھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آر وی ایکچولی ٹیچنگ دیم؟ آپ سب سے پہلے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ٹائم ہے. یہ ٹیچنگ والی چیز تو بعد میں آ گئی نا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. میں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہی ہوں گی, ایکس وائی زی اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے یا میں کیا سکھاؤں گی. سب سے پہلے ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سر. ہم بہت بزی ہیں. میں گھر میں بزی ہوں, میں باہر بزی ہوں, میں کسی بھی چیز میں بزی ہوں, یا کوئی بھی ایک ورکنگ جو مدر بھی ہیں اور وہ جاب بھی کر رہی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا بچوں کو بیٹھ کے کہ ہاں تم مجھے بتاؤ آج اسکول میں کیا ہوا, کوئی پرابلم تو نہیں, فیس تو نہیں کریں. ان کو صرف یہ ہوتا ہے, یا آفس میں بھی جو کام کر رہی ہیں ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے آفس کے کام چلتے رہے, ان کا باس یا ان کا جو بھی ہے وہ ان سے وہ راضی رہے. ان کو نہیں ہے پرواہ کہ میرے بچے کا سوچ رہے ہیں. ان کا فرض ایز اے پیرنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, ہمارا یہ فرض پورا ہو چکا ہے. اب بس ہم ان سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں. اس کے بعد سر ایسے میں کہتی ہوں نا, ایسے سینسیٹیو بچے ہو جاتے ہیں پھر, کیونکہ آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ کوئی وہ آپ کو کوئی پرابلم شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ کرتے نہیں کیونکہ وہ کمانے میں لگے ہوتے ہیں یا ان کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے. میں نے بہت سے ایسے پیرنٹس اور مدرس دیکھی ہیں جو بچوں سے بیٹھ کے کبھی انہوں نے وہ بات ہی نہیں کی جو ہم ایز اے ٹیچر بیٹھ کے ان اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یو نو دے اسٹارٹنگ کرائنگ, وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام اگر ماں پوچھتی ہے وہ ہم کتنا انہیں حق کر لیں گے 3-4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں کتنا گودی میں کنیاں پپیاں کر لیں گے. ہاں سر, یہ کو پیار کر لیں گے ان کو.
असल तो माँ बाप नहीं करना है, सही बात है। सही है। And as we are reaching to end of the show as well, शाह साहब आज की बुक रिकमेंडेशन क्या बताएंगे आप? अच्छा, आज की जो किताब है ना जी, निदा, हम हर प्रोग्राम में आखिर में किताब का तज़किरा करते हैं, किताब पढ़ने का कल्चर आए, लोग किताब पढ़ें। ये जो किताब है, ये एक सिविल सर्वेंट है मोहम्मद जमील भट्टी साहब। जमील भट्टी साहब की बेशुमार खूबी हैं, लेकिन एक जो कमाल की खूबी है वो ये भी है कि जो नफाज उर्दू है उस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं कि लोग उर्दू की तरफ आएँ, हम अपनी मादरी ज़ुबान, असल ज़ुबान को, नेशनल लैंग्वेज को कहीं नज़रअंदाज ना करें। मादरी ज़ुबान तो हमारी किसी की पंजाबी, किसी की सिंधी। अच्छा, ये जो किताब है गुनाह लज्जत, दरअसल ये किताब हमारे माशरती मसाइल के हवाले से, जो माशरे में पाए, समाजी मसाइल सारे के सारे। और जमील भट्टी साहब की इसके अलावा भी कई किताबें हैं, उसमें से कई किताबें हैं जिसमें उन्होंने सिविल सर्वेंट के स्केच किए हैं, उनके मसाइल बताए हैं। और ये किताब मेरे लिए हमेशा बड़ी मुआवन रही है। जब भी मैंने सोसाइटी को समझना है, भट्टी साहब की किताब, भट्टी साहब शुरू के कॉमन्स में है, आपको पता है सिविल सर्वेंट्स के कॉमन होते हैं, तो जो शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमन है, शुरू के कॉमन्स में भट्टी साहब का नाम है और बड़ा खैर का काम कर रहे हैं। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं निदा जो रिटायर होके भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और खैर के काम करते रहते हैं। तो मुझे जब भी कभी भट्टी साहब के साथ बैठने का मौका मिलता है, उनकी कंपनी से सीखता हूँ, उनकी किताबें मिल जाएं तो किताबों से सीखता हूँ। ये किताब जो है ये जमहूरी पब्लिकेशन ने इसको प्रिंट किया, और जमहूरी पब्लिकेशन तो एक वन ऑफ द बेस्ट इदारा है हमारे बड़े प्यारे दोस्त फरूक सुहेल गोंदी साहब का। और ये किताब हर सोचने वाले को, गौर खोज करने वाले को, दर्द दिल रखने वाले को और समाज को समझने वाले को ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। निदा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर हैं। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।